أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب والفرقان لعلکم تہتدون اور فرقان یعنی صحیفے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلمتم انفسکم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا باتخاذکم العجل بچھڑے کی عبادت کر کے فتوبوا پس تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے رب کے پاس کی طرف فاقتلوا انفسکم پس تم قتل کرو اپنی جانوں کو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم پس تم توبہ کرو انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، وہ بہت بڑا مہربان اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو آیاتیں ہیں، رکوع نمبر 5 کی آخر دو آیاتیں، آیت 53 آیت نمبر 53 سے شروع کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کے ترجمے میں ہے کہ جب اللہ تبارک کا تشریح ہے حضرت کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کتاب میں نے دی تاکہ تم اپنے فرقان بھی دیے صحیفے تاکہ تم راستہ سیدھا اختیار کر سکو، تو اس میں کیا حضرت فرماتے ہیں کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے حلال اور حرام کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز، یعنی دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ سب صفات ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی، حلال اور حرام کے درمیان بھی فرقان دیے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لینے کر واپس آئے، بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ کوسلا پرستی یعنی بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو چکے تھے، بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ ان پر بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، ان کو تو زبردست غصہ کیا اور بت پرستی دیکھ کر وہ غضبناک ہو گئے اور توبہ کرنے کے لیے لوگوں کو کہا، اور یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، اس پر انہیں
तौबा करने की तलकीन फरमाई, मुतनब्बा फरमाया। उन लोगों को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतनब्बा तंबी तवज्जो दिलाने से अपनी गुमराही का एहसास हो गया, जैसा कि हमने एक बड़े गुनाह में एहसास किया कि एक बड़े गुनाह में हम मुब्तला हो गए, और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में हैं, हम लोग गुमराही में हैं, पड़ चुके हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमें माफ़ ना करे तो हम बिल्कुल नुकसान में पड़ जाएंगे। इन लोगों की तौबा का तरीका अल्लाह ताला ने ये मुतय्यन फरमा दिया था कि वो मकतूल हो जाएं, वो मकतूल हो जाएं, अपने आप को एक दूसरे को कत्ल करें। जिन लोगों ने बछड़े की इबादत नहीं की वो उन लोगों को कत्ल कर दें जिन्होंने बछड़े की इबादत की। ये भी लिखा है कि जब कत्ल करना शुरू किया तो कातिलीन के सामने बछड़े की इबादत करने वालों में से वो लोग भी सामने आ जाते थे जो उनके रिश्तेदार और कराबत वाले थे। वो कत्ल करने से हिचकिचाते थे। अल्लाह ताला ने ये मंज़र देखा तो स्याह बादल भेज दिया ताकि इनको एक दूसरे को नज़र न आए। तो सुबह से शाम तक कत्ल का सिलसिला रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी, बादल हटा दिया गया और तौबा नाजिल हो गई। उस वक्त तक 70,000 आदमी कत्ल किए जा चुके थे। मुफस्सिरीन ने अंदाज़ा बयान किया है कि मालूम होता है कि जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी वो सब ही मकतूल नहीं हुए, बल्कि 70,000 के कत्ल होने पर सब की तौबा कबूल हो गई थी। सबकी तौबा कबूल हो गई थी। एक दूसरे को कत्ल कर दो, और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये एक जिसका सिलसिला और अज़ाब के लिए और एक दूसरे को छुड़ाने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए, ये तुम्हारे लिए ये काम बेहतर है, और इस अज़ाब से बचना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह जल्ला शानहू का बहुत बड़ा फज़ल व करम है। अब हम सोचें तो इन हमारी उम्मत मुसलमान की तौबा निदामत है, और आइंदा गुनाह ना करने का फ़ैसला कर लेने पर भी हमारी तौबा कबूल हो जाती है, और हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद करने से कबूल हो जाती है, क्योंकि कैसा ही गुनाह बड़ा हो कुफ्र अख्तियार करे, शिर्क का कलाम करे, इसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर ले तो तौहीद और रिसालत पर ईमान लाए तो इसकी तौबा कबूल की जाती है। तो देखें अल्लाह ताला ने हम पर कितने एहसान किए, और बनी इसराइल पर ऐसे लोगों पर कैसे ही शुरू से इन पर गज़ब और अज़ाब और नाजिल इनकी हट धर्मी की वजह से होते रहे, क्योंकि ये बहुत हट धर्मियाँ अपने पैगंबर के साथ करते थे और अपने पैगंबरों के साथ इस्तेहज़ा करते थे, मजाके बनाते थे उनकी, और उनको कत्ल करते थे पैगंबरों के। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बहुत मुश्किलें डाली। आगे दो आयतें, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, सुम्मा बअसनाकुम मिन
بعد موتكم لعلكم تشكرون وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا موسیٰ کو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ نر اللہ یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہرا فأخذتكم الصاعقۃ پھر پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے ایک چیخ نے وانتم تنظرون اور تم تھے دیکھتے رہ گئے ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر تم کو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اٹھا کھڑا کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ہی اتارا تم پر من و سلوہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ پاکیزہ سے جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے نہیں ظلم کیا تم پر وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ لیکن تم تھے اپنے اوپر یظلمون ظلم کرتے اس میں بنی اسرائیل کو پایا بیان فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ بچھڑے کی عبادت کر چکے تھے بچھڑے اور اس کی عبادت کرنے والے کا انجام اوپر پہلے بیان ہو چکا ہے بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کے علاوہ جب توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح ہے تم لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جنہوں نے بچا لیا تو صحیح کر لیا اور اب جو ہے نا آپ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو احکامات لے آیا ہوں تو اس پر جو ہے تم نے ایمان لانا ہے تو پھر انہوں نے دوبارہ ہٹ درمی شروع کر دی کیا کہ ہم تو تیرے اوپر ایمان نہیں لائے تھے اے موسیٰ جب تک ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے اوپر صاحبان کی طرح سایہ ایک چیخ نازل فرمائی اور وہ کوہ پر لے گئے تھے تو ادھر کے ادھر 40 آدمی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے موت کی نیند سلا دی تو ان کا ادھر بیان ہوا اور یہاں اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو پھر اس کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر آپ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو نے تو یہ کام کر دیا اور میں جاؤں گا کیسے کہا کیا کہوں یہ لوگ جن کو میں ساتھ لے آیا ہوں یہ سارے کے سارے موت کی نیند سو گئے اے اللہ ان کو اٹھا کھڑا کیا تو پھر میں نے تم کو اٹھا کھڑا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہمارے لیے کچھ کہ پھر ادھر جب اٹھے تو پھر اسی اپنے گناہوں کی سبب کیا انہوں نے اپنے گناہوں کی سبب جو ہے یہ بھٹکتے پھر رہے تھے تو پھر کہتے تھے اے موسیٰ ہم کیسے سفر کریں جنگل میں ایک بیابان جنگل میں
میں اپنے وطن کنان جانا تھا اور وہاں پہنچنے میں 40 سال لگ گئے۔ صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں موجود ہوتے تھے۔ پھر ان دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چلنا دشوار ہوا، تکلیف ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کوئی اللہ تعالیٰ انتظام کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بادل بھیج دیے گئے اور ان میں سفر سے آسانی ہو گئی، اور دن کو سایہ فکن بادل کرتے تھے اور کھانے پینے کا سامان اور روزی معاش کرنے میں سفر کے حالت میں تھے نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ بھیج دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من ایسی چیز تھی جو درختوں پر نازل ہو جاتی تھی، صبح جا کر اس میں جس قدر چاہتے تھے کھا لیتے تھے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا گوند تھا، اور حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز تھی جو گاڑھے گوند کے مشابہ تھی، تو یہ کھاتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کی کھجوروں کی ایک قسم جنت سے ہے اور اس میں 1000 سے شفا ہے، 1000 قسم سے اس کی شفا ہے، اور کھمبی من ہے، من سے مشابہ ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ یہ کھمبی میری ایک باندھی چندھی تھی، میں نے کھمبی کا پانی لے کر اس کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ جو سلوہ تھا یہ ایک کھمبی تھی جس کو وہ کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَتَبَوَّأُوا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب کہا ان کو داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رغداً اچھی طرح، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سُجَّدًا جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے جاؤ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہم تم کو بخش دیں گے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو بہتر بدلہ دینے والے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر بدل ڈالا ظالم لوگوں نے، قولاً اس بات کو، غیر الذی اس کے سوا، قیل لہم جو ان کو کہی گئی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ہم نے ان لوگوں کیا پر، ان ظالموں پر، رجزم عذاب بھیجا آسمان سے، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ کون سی بستی ہے جس میں داخل ہونے کا یہاں اس آیت شریف میں ذکر فرمایا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ریحا بستی تھی جس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا،
مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ پہلا قول ہی صحیح ہے، کیونکہ یہ مصر سے آ کر اپنے علاقہ ارض مقدسہ میں جا رہے تھے اور ریحا ان کے راستے میں نہیں پڑتا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں ہے، بلکہ جب بنی اسرائیل 40 سال میدان میں حیران سرگرداں پھرتے رہے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں ان کو بیت المقدس میں داخل ہونا نصیب ہوا۔ ان کے علاقہ میں جسے یہ چھوڑ کر مصر چلے گئے تھے تو قوم عمالقہ آباد تھی۔ وہ بڑے قد اور قوت اور شوکت والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ آباد ہیں، ہمارا بس کا کام نہیں ہے جو ان سے مقابلہ کریں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں وہاں جا کر قتال کر لیں۔ ان کی اس حرکت پر 40 سال کے لیے بیت المقدس کی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی۔ پھر یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح ہوا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو حکم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ اس نے اس علاقہ کو تم کو واپس فرما دیا، اس میں فتح یابی نصیب فرمائی اور اس کو میدان طی کی حیران اور پریشانی سے نجات دیا، اور اس شکر کے اظہار کے لیے عملی طور پر تجوید فرمایا کہ جھکے ہوئے داخل ہو جاؤ، تواضع کا طریقہ اختیار کریں، غرور اور تکبر کو پاس نہ آنے دیں اور ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے استعزاء کی کیفیت ظاہر ہو۔ یہ بھی حکم دیا گیا ان لوگوں کو کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جائیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، ہم گناہ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ثوابوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اور حرکت کیا کی ان لوگوں نے؟ اسی کو فرمایا کہ ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جس کا میں اللہ نے حکم دیا، عمل کو تو اس طرح بدلا کہ جھکے ہوئے ہونے کی بجائے بچوں کی طرح اپنے سرینوں کے بل، چتڑیوں کے بل بیٹھ کر زمین سے گھستے ہوئے داخل ہوئے، جس میں ایک طرح کا استہزاء یعنی مذاق، اور جو معافی مانگنے کا حکم ہوا تھا اس میں اس طرح اول بات ہی بدل گئی کہ حطۃ کی بجائے یہ ظالم بنی اسرائیل یعنی یہودی یہ حنطۃ کہتے گئے، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب انہوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فاسقانہ کردار کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اسی عذاب کو جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اسی کو رجس سے تعبیر فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا جس کی وجہ سے کثرت میں
کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہوئیں۔ علماء تفسیر نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ طاعون رجس عذاب بہ من کان قبلکم، یعنی طاعون رجس ہے جو عذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، کہ طاعون کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ایک ہی ساعت میں ہلاک ہو گئے۔ مومنین بندوں کو ہر حال میں اپنے خالق و مالک ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی دے تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو صلاۃ الضحیٰ اور بعض حضرات نے صلاۃ الفتح سے تعبیر کیا ہے۔ جب امیر لشکر کسی شہر کو فتح کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اول مرتبہ جب داخل ہو تو 8 رکعت نفل پڑھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارس فتح کیا اور ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی 8 رکعت نماز پڑھی۔ آج ہم نے 6 رکوع تک آپ کو پڑھایا۔